شروع رمضان کے دن تھے۔ ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا جناب نے 5 ماہ قبل ہی شادی کی ہے۔ یہ ان دوستوں میں سے ایک تھا جسے ماڈلنگ کی دنیا میں ہر حد تک جانا منظور تھا۔ وہ عیاش قسم کا خوبصورت انسان تھا۔ پردے میں ملبوس لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا اور ان کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھاتا تھا۔ اور جب بھی کبھی شادی کی بات ہوتی تو کہتا کہ کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہ کروں گا جس نے کسی یونیورسٹی میں قدم بھی رکھا ہو۔ وہ ایسا اس لیے کہتا تھا کہ شاذ ہی کوئی لڑکی ایسی بچتی ہے جس کا لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ میں اس کی بات پر ہنستا اور کہا کرتا تھا، پردہ کرنے والی لڑکیاں تمہیں زہر لگتی ہیں کیا؟ گو کہ اس کی اس بات سے مجھے شدید نفرت تھی، جبکہ یونیورسٹی جانے والی سے شادی نہیں کرنی، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ کنوارا رہنا ہے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو چھیڑتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب بیگم صاحب کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ جواب ملا، MBA۔ میں نے کہکا لگایا اور کہا، سر آپ کو تو پڑھی لکھی لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی تھی، تو بھابھی تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یار وقت واقعی بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جانتا ہے میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ اپنی ڈپارٹمنٹ کی سب سے کرپٹ لڑکی مانی جاتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، بھلا کوئی کیسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور پھر کیسے اتنے اطمینان سے اس بات کا ذکر بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بات جاری رکھی، MBA کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے خود بتایا کہ کیسے وہ غصے میں فیس بک پر بیٹھی تو پاکستان کے ایک معروف عالم دین کے بیان میں اس کی سہیلی نے اسے ٹیگ کر رکھا تھا۔ وہ مولویوں سے ایسے ہی نفرت کرتی تھی جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے بیان سننا شروع کیا اور اس 3 منٹ اور 20 سیکنڈ کے کلپ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آنے لگی، لیکن ماضی کا خوبصورت عیاش جو کہ اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ بہت ہی معصوم اور پیارا لگ رہا تھا، بولا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ اس کلپ کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، میں آئندہ جینز اور ٹاپ نہیں پہنوں گی، مجھے آج ہی شلوار قمیض دلواؤ۔ ماں حیران تھی اور کہا، پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ پر اس نے کوئی تفصیل بیان نہ کی اور اپنی بات دہرائی۔ اب وہ شلوار قمیض پہننا شروع ہوئی اور روز اس عالم دین کے بیانات YouTube پر سننے لگی۔ ایک دن اس نے مکمل پردہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی والدہ نے خوب ڈانٹا، باقی بہنوں پھپھیوں اور خالہوں نے خوب مخالفت کی، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے پردہ شروع کیا۔ اس کے بعد اسے بہت ہی طعنے زنی سننا پڑی اور لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا یہ بھی سننا پڑا۔ وہ رب کی رضا کے لیے پردہ کرتی تھی۔ میری بیوی نے خود بتایا کہ اس کا رشتہ 3 سال تک رکا رہا اور نہ ہونے کی وجہ میرا پردہ تھا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پر اس واقعہ نے بیان کرنا آسان کر دیا۔ میرا دوست بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ کہتی تھی کہ لوگ میرا ماضی کسی صورت بھولنے کو تیار نہ تھے۔ میرا پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا، چست لباس پہننا کسی کو نہ بھولا تھا۔ میں روز رب سے رو رو کر التجا کیا کرتی تھی، یا رب میں اس آزمائش کے سامنے بہت کمزور ہوں، اب تو خود کو بدل لیا ہے میں نے، پھر مجھے میرے ماضی کے تانے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یا رب اب تو میرا ماتھا تیرے سامنے جھکنے سے روشن ہے، تو لوگ میرے ماضی کی تاریکی مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں ابھی لب ہلانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ موضوع بدلنے کے لیے میں مسکراتے ہوئے پوچھا، او بھائی ساری باتیں چھوڑ، داڑھی کب اور کیسے رکھی؟ اب بھی ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنسو صاف کی اور میری طرف دیکھ کر کہا، میں بھی اپنی بیوی ہی کی طرح بدلا تھا، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں جو علماء کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، علماء کے پاس بیٹھنے لگا، ان سے سوالات کرنے لگا اور چست اور گھٹیا لباس والی لڑکیوں سے نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عالم کے سامنے ایسی بات کر دی تو انہوں نے فوراً کہا، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ دیکھو کتنی ہی مسلمان بچیاں یہ خراب زندگی چھوڑ کر رب کی فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں، لیکن لوگ اس کا ماضی نہیں بھولتے اور وہ بچیاں رب سے سجدوں میں دعائیں مانگتی ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کبھی ایسا موقع دے تو ایسی لڑکی سے فوراً نکاح کر لینا۔ اب میں بات کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، اس لیے سوال کیا، تو کیا تو نے اسی لیے اس لڑکی سے شادی کی؟ مسرت بڑے لہجے میں کہنے لگا، ہاں الحمدللہ۔ میری والدہ نے ایسی ہی باتوں باتوں میں اس لڑکی کے خلاف گھر میں بات کہی کہ پہلے ہر جگہ منہ مارتی ہی اور پھر شریف زادیاں بن جاتی ہیں۔ مجھے تجسس ہوا اور پوچھنے پر اس لڑکی کے متعلق علم ہوا
تو مجھے ماں عالم کی کئی بات یاد آ گئی۔ گھر والے راضی نہ ہوئے تھے، بہنوں کو سمجھایا، انہوں نے ساتھ دیا اور بہت ضد کے بعد میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ سوال کیا کہ تم لوگ خوش ہو اور گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب ملا، میری ماں جی جہاں جاتی ہے اس کی تعریفیں کرتی ہے، اس نے واقعی گھر کو ایسا سنبھالا کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور فخر ہوتا ہے اپنے فیصلے پر۔ اتنا طویل قصہ لکھنے کا مقصد بہت واضح ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی توبہ کو تو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو داڑھی والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والی لڑکی کو اس کے ماضی کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں فہم دین کی کمی کے باعث ایسا کرتا ہے، وگرنہ دین سے قربت کے باعث ہی اس لڑکے نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہی دین کی تعلیم ہے اور یہی علماء سکھاتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کی زبان میں اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، وہ اسی طبقے پر تنقید کرتا ہے۔ خودار عورت کو پاؤں کی جوتی مت سمجھے، خودارا عورت کو پاؤں کی جوتی مت سمجھے اور اسے وہی عزت اور مقام دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ عورت کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کی نظر بھی تبھی غلاظت اختیار کرتی ہے جب عورت خود اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کی طرح دکھائے۔ اس بات کی تفصیل چند واقعات کے ساتھ اگلے مرحلے میں بیان کروں گی، کیسے حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والے خود عورت کو کھلونا بناتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے۔